حماد نے پریشان آواز میں پوچھا، آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ بدری ناتھ کی پراگندہ آواز پھر استبل میں بلند ہوئی، میں نے اپنے جس کارکن کو ایلک خان کی موت اور آپ کے زمبر میں حصہ لینے، زخمی ہونے اور پھر بھاگ نکلنے کے حالات سلطان سے کہنے کو بھیجا تھا، وہ لوٹ آیا ہے۔ اس نے اطلاع دی ہے کہ ہمیں شکست ہوئی ہے۔ اس کارکن نے خود بھی اس جنگ میں حصہ لینے کی شہادت حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے نام سلطان کا ایک اہم پیغام بھی لایا ہے۔ حماد نے چونک کر پوچھا، سلطان نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ بدری ناتھ نے غمگین آواز میں کہا، سلطان نے آپ کو فی الفور غزنی میں طلب کیا ہے۔ اس کارکن کا کہنا ہے کہ جب میں بھیم سین آنے کے لیے آخری بار سلطان سے ملا تو وہ ترائن کے میدان سے 20 کوس مغرب میں خیمہ زن تھا۔ وہ زخمی تھا اور اس نے بڑی تاکید سے کہا کہ حماد بن خلدون سے کہنا میرا پیغام ملتے ہی غزنی کی طرف روانہ ہو جائے۔ میرا دل کہتا ہے سلطان آپ کو ہندوستان سے ہٹا کر کسی اہم ترین خدمت کے لیے آپ کا انتخاب کر چکے ہیں۔ خلدون کے بیٹے، میں نہیں جانتا وہ خدمت کیا ہے، تاہم مجھے تسلی ہے نیشا پور کے شاہین کو جس پکار کی طرف بھی روانہ کیا جائے گا وہ اس میں سے سرخرو ہو کر نکلے گا۔ حماد نے استبل کے اندر پڑی ہوئی اپنے گھوڑے کی زین اٹھائی اور اسے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے کہا، میں ابھی اور اسی وقت غزنی روانہ ہو جاتا ہوں۔ مجھے پہلے ہی اس کا کلک ہے کہ میں ترائن کے میدان میں لڑی جانے والی اس جنگ میں حصہ نہ لے سکا۔ مجھے وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے کوچ کر جانا چاہیے۔ گیان حماد کا گرز اور دوسرا جنگی سامان لا کر اس کے پاس رکھنے لگا تھا۔ بدری ناتھ نے پھر بولتے ہوئے کہا، تم یہاں سے سیدھے غزنی نہیں نیشا پور جاؤ گے اور وہاں سے غزنی روانہ ہوگے۔ حماد نے تکلیف دہ احساس سے پوچھا، نیشا پور جا کر میں کیا کروں گا؟ بدری ناتھ نے حماد کے قریب ہوتے ہوئے مدم آواز میں کہا، رتنا بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ تم پہلے اسے نیشا پور اپنے گھر چھوڑ کر پھر غزنی کی طرف جانا۔ سلطان کو شکست دینے کے بعد رائے بتھورا جب اجمیر داخل ہوگا اور یہ خبر اسے ملے گی کہ تم رتنا کو لے کر فرار ہو چکے ہو تو وہ تم دونوں کی تلاش میں جگہ جگہ اور نگر نگر اپنے آدمی روانہ کر دے گا۔ اب تمہیں گرفتار کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ بتھورا کے لشکر کے اکثر سپاہی تمہیں دیکھ چکے ہیں کیونکہ تم زمبر میں حصہ لے چکے ہو۔ بدری ناتھ سانس لینے کو رکا، پھر کہتا چلا گیا، رتنا کی تلاش میں رائے بتھورا سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو بھیم سین کی طرف روانہ کرے گا۔ یہاں اس ملک میں رہ کر رتنا کسی شہر اور کسی قصبے میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ان حالات میں تم دونوں کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ اس وقت سوال تم دونوں کی سلامتی کا ہے۔ شاید اسی نظریے کے تحت سلطان نے آپ کو غزنی طلب کر لیا ہو۔ پھر بدری ناتھ نے گیان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گیان، تم ایلک خان کے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے رتنا کے لیے تیار کرو۔ میں حویلی کے اندر جاتا ہوں اور رتنا کی تیاری مکمل کراتا ہوں۔ وقت بہت کم ہے، ان دونوں کو یہاں سے فوراً کوچ کر جانا چاہیے۔ بدری ناتھ حویلی کے اندر چلا گیا۔ حماد نے اپنے گھوڑے پر زین ڈالنے کے بعد اپنے گرز، کمان، ڈھال، آہنی پنجے اور فالتو رسوں کو زین سے باندھ دیا۔ اس وقت تک گیان بھی ایلک خان کے گھوڑے پر زین ڈال چکا تھا۔ پھر حماد نے اپنی چھاگل گیان کو دیتے ہوئے کہا، گیان، اسے پانی سے بھر کر میرے گھوڑے کی زین سے باندھ دو، میں تمہارے کمرے میں لباس بدل کر ابھی آتا ہوں۔ حماد نے اپنا تیروں سے بھرا ہوا ترکش، خود، زرہ، بازو اور ٹانگوں پر باندھنے کے آہنی جوشن اٹھائے اور گیان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کمرے میں آ کر حماد نے اپنی وہ سفید ریشمی عبا اتاری جو رتنا نے اسے اپنے ہاتھوں سے سی کر دی تھی۔ پہلے اس نے زرہ پہنی، پھر بازوؤں اور ٹانگوں پر لوہے کے جوشن باندھنے کے بعد اس نے ان پر اپنی سفید عبا پہنی، سر پر اپنا بھاری لوہے کا خود جمایا اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش اپنی کمر پر باندھ لیا تھا۔ پھر اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹی وہ اپنی کمر سے باندھنے کے بعد جب کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا رتنا استبل میں کھڑی تھی اور گیان اس سے کچھ چیزیں لے کر حماد کے گھوڑے کی خرجین میں رکھ رہا تھا اور رتنا اپنے فالتو کپڑے اور کھانے پینے کا سامان ایلک خان کے گھوڑے کی خرجین میں بھر رہی تھی۔ ان دونوں کے پاس بدری ناتھ سر جھکائے اداس کھڑا تھا اور اس کے دائیں جانب ساوتری اور بملا دونوں ماں بیٹی کھڑی تھیں۔ ان دونوں کے چہروں پر بھی
اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حماد استبل میں آیا۔ اس نے دیکھا ساوتری اور بملا سر جھکائے رو رہی تھیں۔ اس نے یہ بھی دیکھا رتنا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ سسک رہی تھی۔ حماد نے اپنے گھوڑے کی خرچین میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، اس میں نقدی سے بھری ہوئی 3 بڑی بڑی تھیلیاں تھیں۔ حماد نے بدری ناتھ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کس لیے ہیں؟ بدری ناتھ کے بجائے رتنا نے اپنے آنسو پہنچتے ہوئے روتی ہوئی آواز میں کہا، ان میں سے 2 تھیلیاں میری ہیں اور ایک ماموں نے آپ کے لیے دی ہے۔ حماد نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، پر ان کی کیا ضرورت؟ بدری ناتھ نے حماد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیٹے میں رتنا کو ہمیشہ کے لیے تمہاری رفیقہ حیات منتخب کر چکا ہوں۔ اس کی 2 تھیلیوں کے تم مالک ہو۔ ایک تھیلی میں تمہیں اپنی طرف سے دے رہا ہوں، یہ تمہارے کام آئے گی۔ انکار نہ کرنا بیٹے، میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ اب تم دونوں یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ یہاں سے روانہ ہونے میں تم جس قدر تاخیر کرو گے اسی قدر تم دونوں کے لیے خطرات بڑھتے جائیں گے۔ ہم سب کی دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ میرا رب بحفاظت تم دونوں کو نشا پور پہنچائے۔ بدری ناتھ کے جملے پر رتنا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس لیے کہ بدری ناتھ کے منہ سے اس کے لیے یہ جملہ نیا تھا۔ کچھ سوچتی ہوئی رتنا آگے بڑھی۔ اچانک اس کی آنکھوں کے 2 آبے بہہ نکلے تھے اور تیز دھار آنسو اس کے لباس کو بھگونے لگے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر ساوتری اور بملا کے گلے ملنے لگی تھی۔ ان دونوں نے رو رو کر اسے رخصت کیا۔ پھر رتنا اپنے ماموں سے ملی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ حماد نے بدری ناتھ اور گیان سے مصافحہ کیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگانے لگا تو ساوتری نے کہا، حماد بیٹے رتنا کا خیال رکھنا اور اپنے ماں باپ سے بات کر کے اس سے شادی کر لینا۔ میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے، یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ بملا بھی آگے بڑھی اور اپنے آنسو پہنچ کر سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، حماد بھائی یہاں سے رخصت ہونے کے بعد کیا میں امید رکھوں کہ آپ جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو رتنا کے ساتھ اس گھر میں آئیں گے؟ حماد نے گھوڑا آگے بڑھا کر بملا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بملا تم میری بہن ہو اور ایک بھائی اپنی بہن کو کیوں کر بھول سکتا ہے؟ میرا دل کہتا ہے ایک روز میں رتنا کے ساتھ اس گھر میں ضرور آؤں گا۔ اس کے بعد حماد نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رتنا کے ساتھ حویلی سے باہر نکل گیا۔ حماد اور رتنا اپنے گھوڑوں کو دریا سرسوتی کے کنارے سرپٹ دوڑاتے جا رہے تھے۔ جب وہ اس جگہ آئے جہاں دریا کے اوپر لکڑی کا ایک پل تھا اور وہاں مغرب کی طرف سے آنے والا راستہ دریا کا پل پار کر کے مشرق کی طرف وینا اور حکیم ابو بکر کی بستی صدانیر کی طرف جاتا تھا، وہاں حماد نے رتنا کو پکارتے ہوئے کہا، رتنا اپنے گھوڑے کو روک لو۔ رتنا نے اپنے گھوڑے کو روک لیا اور اپنا گھوڑا حماد کے قریب لاتے ہوئے اس نے بدحواس ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ آپ رک کیوں گئے؟ حماد نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، شام ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں نماز پڑھ لوں۔ رتنا نیچے اتری۔ اپنے اور حماد کے گھوڑے کی باگیں اس نے پکڑ لیں اور ایک پتھر پر بیٹھ کر بڑے پیار اور میٹھے انداز میں وہ حماد کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ حماد دریا کے کنارے آیا، اپنی ٹانگوں اور بازوؤں سے آہنی جوشن اس نے اتارے اور وہاں بیٹھ کر وضو کرنے لگا۔ پھر وہ رتنا کے قریب آیا اور پتھریلی زمین پر قبلہ رو ہو کر وہ مغرب کی نماز ادا کرنے لگا تھا۔ رتنا اسے عجیب سے انداز میں دیکھے جا رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر حماد جب دوبارہ اپنے آہنی جوشن پہن رہا تھا تو رتنا نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، زمین پر سجدہ کرتے ہوئے جو کچھ آپ نے اپنے رب سے عہد کیا ہے یہ مجھے بھی سکھائیے۔ میں نے آپ سے پریم کیا ہے اور اس سرزمین کو چھوڑنے سے قبل میں آپ ہی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جانا چاہتی ہوں۔ حماد نے اپنے جوشن پہنے اور آگے بڑھ کر پیار سے رتنا کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، رتنا کیا اتنا بڑا فیصلہ تم نے مجھ سے محبت کے دباؤ میں آ کر کیا ہے؟ رتنا نے معصوم پھول کی طرح مسکراتے ہوئے کہا، نہیں حماد، یہ میرے دل کی پکار ہے اور میرے ضمیر کا فیصلہ ہے۔ میں آپ کے مذہب کو پسند کر چکی ہوں اور سچے دل سے اسے قبول کرنا چاہتی ہوں۔ رتنا نے ذرا رک کر کہا، میں نہیں جانتی ماموں ممانی اور بملا مسلمان ہو چکے ہیں یا نہیں۔
تاہم ان کی باتوں اور ان کے اطوار سے میں نے یہ اندازہ ضرور لگایا ہے کہ وہ سب اسلام سے متاثر ضرور ہیں۔ حماد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، رتنا، تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی، وہ تینوں مسلمان ہیں۔ رتنا نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تو پھر میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں۔ حماد رتنا کو کلمہ طیبہ پڑھانے لگا تھا۔ رتنا نے کلمہ طیبہ پڑھا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے رب کے فرشتوں، اے ستاروں، گواہ رہنا، میں صدق دل سے اسلام قبول کرتی ہوں۔ حماد نے پھر رتنا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، رتنا، ہم یہ رات وینا کے ہاں بسر کریں گے، کیونکہ رات کے وقت دریائے سرسوتی کے مغربی ویرانوں میں سفر کرنا خطرناک ہے۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو مجھے ایسی کوئی فکر نہ ہوتی اور میں راتوں رات اپنی کافی مسافت طے کر چکا ہوتا، لیکن تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے میں احتیاط برتنے پر مجبور ہوں۔ رتنا نے فوراً حماد کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں آہستہ آہستہ ہانکتے ہوئے سدانیر کی طرف بڑھنے لگے، جو صرف 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ راستے میں حماد رتنا کو کلمہ طیبہ زبانی یاد کراتا جا رہا تھا۔ حماد اور رتنا جب سدانیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا بستی سے باہر ایک مکان کے سامنے کھلے میدان میں انگنت مرد اور عورتیں جمع تھے۔ سب مرد ہتھیاروں سے لیس تھے اور ان میں سے کچھ نے مشلیں اٹھا رکھی تھیں۔ بستی کے بزرگ ایک مکان کے اندر آ جا رہے تھے، جیسے وہاں وہ کسی چیز کا باری باری جائزہ لے رہے ہوں۔ لوگوں کے اندر آ کر حماد اور رتنا اپنے گھوڑوں سے اتر گئے اور پریشان کھڑے لوگوں سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے کہ اچانک پیچھے سے کسی نے حماد کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا، اے میرے بھائی، آپ کیسے ہیں؟ حماد نے جب مڑ کر دیکھا تو وینا اس کا ہاتھ پکڑے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حماد نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو میری بہن؟ وینا نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھی بھلی ہوں بھیا۔ حماد نے رتنا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رتنا کھڑی ہے، اس سے ملو، پر یاد رکھنا یہ پہلے والی رتنا نہیں، اب یہ مسلمان ہے اور عنقریب میری بیوی بننے والی ہے۔ رتنا نے شرم سے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ وینا چونکہ رتنا کے پہلے رویے سے ڈری ہوئی تھی، لہٰذا اس نے وہیں کھڑے ہو کر رتنا کو نمسکار کیا اور دوبارہ حماد سے مخاطب ہونا چاہا کہ رتنا خود آگے بڑھی اور وینا کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی، تم حماد کی بہن ہو اور وہ میرے پریمی ہیں، اس لحاظ سے تم میری بھی بہن ہو۔ وینا اور زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ رتنا کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ اتنی دیر میں ایک طرف سے طبیب ابو بکر، اسماعیل اور سیوا رام بھی آ گئے اور حماد سے بغلگیر ہونے لگے تھے۔ رتنا اور وینا علیحدہ ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ حماد نے ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ رات کے اس وقت یہاں لوگوں کا ہجوم کیسا ہے؟ ابو بکر نے اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کے متعلق اسماعیل آپ کو بتائے گا۔ حماد نے اسماعیل سے پوچھ لیا، کیوں اسماعیل، کیا ہوا؟ اسماعیل نے افسردہ اور غمگین لہجے میں کہا، جب میں اس برساتی اور طوفانی رات میں آپ کو اپنی گاڑی میں لے کر قصبہ بھیم سین کی طرف گیا اور راستے میں جنگل کے اندر آپ نے شیر کو ہلاک کیا تھا، تب سے اس بستی پر مصیبت ٹوٹنا شروع ہو گئی ہے۔ شیر تو مر گیا لیکن اس کی مادہ بری طرح بفر گئی۔ شاید اس نے مرے ہوئے شیر کو دیکھ لیا تھا اور انتقامی کارروائی پر اتر آئی تھی۔ شروع میں اس نے بستی کے جانوروں کو اپنا ہدف بنایا، ہر دوسرے تیسرے روز جنگل کے قریب چرنے والے جانوروں کو اٹھا کر لے جاتی۔ ایک روز مزید بدقسمتی یہ ہوئی کہ چند گڈریے اپنے مویشی جنگل کے قریب چرا رہے تھے کہ شیرنی ان کے ریوڑ پر حملہ آور ہوئی۔ گڈریوں نے جب مزاحمت کی تو شیرنی نے جانوروں کو چھوڑ کر ان پر حملہ کر دیا۔ کئی گڈریوں کو اس نے زخمی کر دیا اور ایک کو اٹھا کر لے گئی۔ بس اسی روز سے انسانی خون اس کے منہ لگ گیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے جانوروں پر حملے بند کر دیے اور انسانی جانوں کی دشمن بن گئی۔ اب وہ آدم خور ہو گئی ہے اور چند روز کا وقفہ ڈال کر بستی کے کسی نہ کسی آدمی کو اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ وہ جو سامنے گھر ہے اس کے اندر ایک بیوہ مسلمان عورت رہتی ہے، اس کے 3 بچے ہیں۔
شیرنی آج اس کے ایک بچے کو اٹھا کر لے گئی ہے۔ وہ بیچاری رو رو کر پاگل ہو گئی ہے۔ بستی کے سب لوگ اس کا دکھ بانٹنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اسماعیل نے ذرا رک کر کہا، میں نے بستی کے چند جوانوں کو اپنے ساتھ بلا کر اسی وقت شیرنی کے تعاقب میں جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن بڑے بوڑھوں نے منع کر دیا کہ اس وقت شیرنی کے سر پر خون سوار ہوگا، ایسے موقع پر اس کے سامنے جانا خطرناک ہوگا۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ کل بستی کے سب جوان ہتھیاروں سے لیس ہو کر جنگل کے اندر ہنکارا لگائیں گے۔ اس طرح اول تو شیرنی سینکڑوں جوانوں کے ہاتھوں ماری جائے گی یا گھبرا کر یہ جنگل چھوڑ جائے گی۔ اس ہنکارے میں کوئی ہندو حصہ نہیں لے گا۔ ان کا اب بھی یہ عقیدہ ہے کہ جو شیر مر گیا ہے وہ پنڈت منوہر لال ہے، اور اب وہ کسی اور جنم میں ظاہر ہو کر اس شیرنی سے مل کر ہماری بستی کو اپنے ستم کا نشانہ بنائے گا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ شیرنی کو اب کوئی نہیں مار سکے گا، کیونکہ پنڈت منوہر لال اپنے تیسرے جنم میں نمودار ہو کر شیرنی کی حفاظت کرے گا۔ بستی کے سارے ہندوؤں کی ایک سبھا منعقد ہوئی تھی، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سارے ہندو اس بستی کو چھوڑ کر دریائے سرسوتی کے اس پار کوئی نئی بستی بسا لیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پنڈت منوہر لال کی خونی روح کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے ہندو گرانے کل سے اس بستی کو چھوڑنا شروع کر دیں گے۔ حماد خاموش رہا۔ فضا میں بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ آسمان پر بادل خوب گہرے ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے تاریکی بڑھ گئی تھی۔ حماد نے سیوا رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیوا رام جی، آپ رتنا اور وینا کو لے کر گھر چلیں، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ میں اس بیوہ سے ملنا چاہتا ہوں جس کا بچہ شیرنی اٹھا کر لے گئی ہے۔ رتنا نے حماد کو پراحتجاج نگاہوں سے دیکھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حماد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، تم چلو رتنا، میں دیر نہیں لگاؤں گا، بہت جلد آ جاؤں گا۔ رتنا بیچاری مجبور ہو گئی اور اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ کر وہ سیوارام اور وینا کے ساتھ ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ حماد ابو بکر اور اسماعیل کے ساتھ اس بیوہ کے گھر آیا جس کا بچہ نقصان ہو گیا تھا۔ وہ بیچاری رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ اس کے قریب اس کے دونوں بچے بھی رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ بستی کی کچھ مسلمان عورتیں ان تینوں کو سنبھال رہی تھیں۔ حماد نے اسماعیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسماعیل، یہ ساری بربادی میری وجہ سے آئی ہے۔ میں اگر شیر کو نہ مارتا تو اس کی مادہ آدم خور نہ بنتی۔ اس سے ہندوؤں کے عقیدے کو اور تقویت ملی ہے کہ شیر پنڈت منوہر لال تھا، اور یہ کہ اب وہ کسی دوسرے جنم میں شیرنی کی حفاظت کرے گا تاکہ اس بستی کے لوگوں سے زیادہ انتقام لیا جا سکے۔ حماد رکا، پھر کھولتی ہوئی آواز میں بولا، اس شیرنی کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ بستی اجڑنے سے بچ جائے گی، دوسرا مقامی ہندوؤں کا عقیدہ بھی کسی حد تک کم ہو جائے گا۔ حماد چند لمحوں تک خاموش رہا، کچھ سوچا، پھر اسماعیل کو مخاطب کر کے اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اسماعیل، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم ابھی اور اسی وقت مندر کی طرف روانہ ہوں اور شیرنی کو ہلاک کر کے لے آئیں؟ میں اسے اپنے گرز سے مارنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے جسم سے خون نہ نکلے، اور میں اسے اٹھا کر یہاں لے آؤں تاکہ بستی کے لوگ اسے دیکھیں اور ان کے دل سے خدشات اور بے بنیاد تہمات نکل جائیں۔ میں چاہتا ہوں ہم کسی اور سے نہ کہیں اور دونوں اس مہم پر روانہ ہو جائیں۔ تم نے دیکھا تھا میں نے کس آسانی سے شیر کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ نر تھا اور یہ مادہ ہے، اس پر قابو پانا میرے لیے اور زیادہ آسان ہوگا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میری موجودگی میں تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ کیا تم اسی وقت میرے ساتھ اس پراسرار مندر کی طرف جانے کو تیار ہو جس کے اندر وہ شیرنی رہتی ہے؟ قبل اس کے اسماعیل کچھ کہتا۔ ابو بکر نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، حماد، رات کے اس وقت مندر کی طرف ہرگز نہیں جانا، یہ ایک انتہائی خطرناک فعل ہے۔ صبح سب جوانوں کے ساتھ مل کر جنگل میں ہنکارا۔ حماد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اس طرح تو شیرنی اس جنگل سے وقتی طور پر چلی جائے گی اور کچھ دن باہر رہ کر وہ پھر بستی کے اندر لوٹ آئے گی اور دوبارہ سے دہشت بن جائے گی۔ ابو بکر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، کچھ بھی ہو تم رات کے وقت نہ جاؤ گے، صبح دن کی روشنی میں تم جس طرح کہو گے ہم ویسے ہی کریں گے۔
حماد چند لمحوں تک یوں گہری خاموشی میں کھویا رہا جیسے وہ کوئی اہم اور آخری فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر اس نے ابو بکر اور اسماعیل دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیوارام اور وینا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں ایک انتہائی مجبوری کے تحت رتنا کو لے کر نشا پور جا رہا ہوں اور کل اندھیرے منہ یہاں سے کوچ کر جاؤں گا۔ ابو بکر حماد کو روک کر کچھ پوچھنا چاہتا تھا، پر حماد گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ حماد سیوارام کے گھر کی طرف گھوڑا بھگا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ تاریکی میں ابو بکر اور اسماعیل کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو اس نے سیوارام کے گھر کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھوڑے کو دائیں طرف موڑ لیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ اپنے گھوڑے کو بھگا رہا تھا۔ ایک مکان کے سامنے سے گزرتے ہوئے حماد نے اپنے گھوڑے کی رفتار کم کر دی۔ مکان کے اندر خوب روشنی ہو رہی تھی اور ہندو لڑکیاں شادی بیاہ کے گیت گا رہی تھیں، شاید کسی کی شادی تھی۔ گھوڑے کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے حماد اس مقامی گیت کو غور سے سننے لگا تھا جسے لڑکیاں ڈھولک، دف اور گھڑے کی لے پر گا رہی تھیں۔ بستی سے نکل کر حماد جب کچھ دور نکل گیا اور اس کے کانوں میں گیت کی صدائیں آنی بند ہو گئیں تو اس نے گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دے کر ایڑ لگائی اور تاریک برساتی رات میں گھوڑا سر پر دوڑ پڑا تھا۔ اس کا رخ اس پر اسرار اور آصف زدہ قدیم مندر کی طرف تھا۔ حماد کے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار، دوسرے میں ڈھال، پشت پر تیروں سے بھرا ہوا ترکش، جسم پر عبا کے نیچے زرہ، ٹانگوں اور بازوؤں پر آہنی جوشن، سر پر آہنی خود تھا، اور گھوڑا نتنے پھڑپھڑاتا ہوا بڑی تیزی سے بستی اور مندر کے درمیانی فاصلے کو سمیٹتا جا رہا تھا۔ مندر سے ایک فرلانگ کے فاصلے پر حماد نے چٹانوں کے اندر گھوڑے کو روک دیا۔ چند لمحوں تک وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر ایک محفوظ جگہ وہ نیچے اترا اور گھوڑے کو اس نے وہاں باندھ دیا۔ خود اس نے تلوار میان میں کر لی، اپنا گرز سنبھالا اور گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپانے کے بعد وہ چٹانوں کے اوپر چڑھنے لگا تھا۔ چٹانوں کے اوپر آ کر حماد نے دیکھا اس کے سامنے قریب ہی اس بوسیدہ اور پراسرار مندر کی عمارت اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فضا میں ابھی تک ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کائنات کی ہر چیز کے جسم پر کوڑے برسا رہی تھی۔ بلند قامت درخت خاموش اور پتھریلے اجاڑ بیابان پر ایک کاٹ کھانے والا سکوت طاری تھا۔ مندر کی طرف جانے کے لیے حماد اب موت کی اس نشیب میں اترنے لگا تھا۔ نیچے جا کر وہ بے حد محتاط ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی ڈھال اپنے سامنے کر لی تھی اور گرز خوب مضبوطی کے ساتھ ہاتھ میں تول رکھا تھا۔ جنگل میں پتوں کا فرش بچھا ہوا تھا جس کی وجہ سے چلتے ہوئے آواز پیدا ہوتی تھی۔ حماد تیزی سے مندر کی طرف بڑھتا رہا۔ قدیم درختوں کے تنوں پر کائی اگائی تھی۔ سرس اور مولسری کے درخت تیز ہوا میں خوفناک سنسناہٹ پیدا کر رہے تھے۔ جنگل کی ہر چیز پر اعتکاف کا سا نشہ، خلا و ملا کی سی لذت اور خمستان جیسا اسرار طاری تھا۔ حماد کسی جویائے راز گراں کی مانند موت کی اترائی میں اترتا رہا۔ جنگل میں کوئی آواز، کوئی صدا، کوئی شور اور کوئی پکار نہ تھی۔ دفعتاً جنگل کا سکوت ٹوٹ گیا اور ایک کری آواز دور تک گہری بازگشت کے ساتھ بکھر گئی تھی۔ حماد لپکتے ہوئے شعلے کی مانند مڑا اور اپنی پشت پر اس نے زور سے اپنا گرز گھمایا، پر دوسرے ہی لمحے وہ خود ہی اپنی حماقت پر مسکرا دیا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ جنگل کے اندر سے چند پرندے خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے کسی اور سمت پرواز کر گئے تھے۔ فضا میں دیر تک ان آوازوں کی لہریں بکھرتی رہیں۔ حماد اب مندر کی قلعہ نما دیواروں کے قریب آ گیا تھا۔ مندر کے اطراف میں اونچی اونچی گھاس دور دور تک بکھری ہوئی تھی۔ حماد مندر کے گرد گھوم کر اس کا دروازہ تلاش کرنے لگا۔ یکدم حماد رک گیا۔ مندر کی دیوار کے ساتھ اس نے ٹیک لگا لی اور اپنا گرز اور ڈھال سنبھال کر وہ مستعد ہو گیا۔ اسے یوں لگا تھا جیسے کوئی چیز دبے پاؤں اس کے قریب آ رہی ہو۔ حماد نے ڈھال اپنے آگے کر لی اور گرز فضا کے اندر گھما لیا تھا۔ ایک بار پھر حماد کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، کیونکہ وہ چند گیدڑ تھے
جو بڑی خوفناک نگاہوں سے حماد کو گھورتے ہوئے گھاس کے اندر روپوش ہو گئے تھے۔ مندر کے گرد گھومتا ہوا حماد مندر کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ وہ ایک نہایت بوسیدہ اور جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا دروازہ تھا۔ حماد نے مندر کے اندر جھانکا۔ اندر گہری تاریکی اور ایسا تعفن تھا گویا وہ مندر نہیں درندوں کا بھٹ اور گُبا ہو۔ حماد آنے والے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح مستعد ہو گیا تھا۔ وہ مندر میں داخل ہوا۔ چند قدم اندر جا کر اس نے کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ باہر آ گیا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اس نے وہ پتھر زور سے مندر کے اندر پھینکا۔ پتھر مندر کے اندر کسی دیوار سے ٹکرایا تھا، جس کے باعث مندر کے اندر تیز آواز پیدا ہوئی تھی اور انگنت جنگلی پرندے اور چمگادڑ شور کرتے ہوئے مندر سے باہر نکلنے لگے تھے۔ اس کے علاوہ مندر کے اندر کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا تھا۔ حماد نے دوبارہ کئی پتھر اٹھا کر مندر کے اندر مختلف سمتوں میں مارے۔ وہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی درندہ اندر ہے تو باہر آ جائے گا اور وہ دروازے کی اوٹ میں ہو کر اسے ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، پر لگاتار کئی پتھر پھینکنے کے باوجود مندر کے اندر کسی چیز نے حرکت نہ کی تھی۔ اب حماد ایک طرح سے مطمئن ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے ڈھال اور گرز سنبھالا اور مندر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں حماد داخل ہوا تھا۔ اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ایک بھرپور احتیاطی نگاہ ڈالتے ہوئے حماد آگے بڑھتا رہا۔ اس بڑے کمرے کے خاتمے پر ایک دروازہ آ گیا تھا جو ایک قدر چھوٹے کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ کمرہ بڑے کمرے سے کسی قدر روشن تھا، کیونکہ اس کی بیرونی دیوار میں 2 روشن دان تھے، جن کی وجہ سے اس کمرے کا پورا محل وقوع دیکھا جا سکتا تھا۔ حماد نے دیکھا اس کمرے کے اندر انسانی ہڈیاں، پنجر اور ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ شاید شیرنی جو آدم خور ہو گئی تھی اپنا شکار اسی کمرے میں لا کر کھاتی تھی۔ کمرے کے دائیں کونے کی طرف دیکھتے ہوئے حماد چونک اٹھا تھا۔ وہاں ایک بچے کی ادڑی ہوئی تازہ لاش پڑی تھی۔ شاید یہ وہی بچہ تھا جو وہ ابوبکر کی بستی سے اس بیوہ عورت کا اٹھا لائی تھی۔ حماد کا خون کھول اٹھا۔ اس کے چہرے پر درد و کدورت کی پرچھائیاں بکھرنے لگی تھیں اور اس کا ذہن برگشتہ ہونے لگا تھا۔ بچے کی لاش سے پیچھے ہٹ کر حماد پھر اس کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ اس کمرے کی بیرونی دیوار میں ایک کھڑکی بھی تھی جو اس قدر نیچی تھی کہ کوئی درندہ اسے بآسانی بھلانگ سکتا تھا۔ اس کمرے سے آگے کچھ اور کمرے بھی تھے جو نہ جانے کس سمت کھلتے تھے۔ جس کمرے میں بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی حماد اسی میں رہا اور اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمروں کی طرف جانے والا دروازہ اس نے مضبوطی سے بند کر دیا تھا۔ حماد نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مادہ شیر اس وقت مندر سے باہر ہے۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس آیا اور اسے بند کرنا چاہا۔ اس کا ارادہ تھا دروازے کو بند کر دے تاکہ مادہ شیر کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو، اور جب وہ کھڑکی پھلانگ کر اندر آئے وہ اس کے سر پر گرز مارے اور اسے نڈھال و کمزور کر کے رکھ دے۔ حماد کو مایوسی ہوئی۔ وہ دروازہ بند کر کے محفوظ نہ رہ سکتا تھا۔ 1-2 دروازے کی زنگ آلود کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ دروازے کے دونوں پٹ کا زیریں حصہ دیمک کے چاٹ جانے کی وجہ سے ٹوٹ کر گر چکا تھا، اور دروازے کے نیچے سے بھی کوئی درندہ رینگ کر کمرے میں داخل ہو سکتا تھا۔ حماد تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ اسے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ دروازے اور کھڑکی میں سے ایک کو بند کر دینا چاہیے تاکہ اس کے ذہن سے یہ بوجھ اور توہم دور ہو جائے کہ شیرنی کس راستے سے آتی ہے۔ وہ اپنے ذہن کو صرف ایک سمت مرکوز رکھنا چاہتا تھا۔ اس نظریے کے تحت وہ کھڑکی کے پاس آیا اور اس کے دونوں پٹ بند کر کے اس نے دیکھا کھڑکی کی چٹخنی اپنی جگہ قائم تھی۔ حماد نے دونوں پٹ اچھی طرح بند کیے اور چٹخنی چڑھا دی۔ اب وہ دروازے کے ایک طرف اوٹ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور مادہ شیر کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اس حالت میں کھڑے کھڑے کافی دیر گزر گئی تھی۔